الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ خاص سے ہم قرآن مجید کی سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ ہم نے جن آیات کو پڑھا ان میں ایک مقتول کا قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو ایک طریقہ سکھایا کہ ایک گائے لی جائے جو خاص پیلے رنگ کی ہو، جوان ہو، نہ بوڑھی ہو، درمیانی عمر کی ہو، اور صفات خاصہ رکھنے والی ایک گائے، اس کو ذبح کیا جائے اور اس کا ایک ٹکڑا لے کر اس مردہ کو، مقتول کو مارا جائے۔ جب وہ ٹکڑا مارا گیا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا جو اس کے اپنے بھائی کے بیٹے بھتیجے تھے، انہوں نے اس کو قتل کیا تھا۔ جب یہ واقعہ ہوا، یہ ایک انہونی بات تھی، روٹین کے خلاف بات تھی، یہ عام لوگوں کے فہم و ادراک سے بالا بات تھی کہ ایک گائے ذبح ہو، اس کا ایک ٹکڑا ایک مردہ میت کو مارا جائے اور پھر وہ زندہ ہو جائے۔ یہ بات حیران کن تھی، عجب تھی، سمجھ سے بالا تر تھی، لیکن اللہ کریم نے اپنی شان ربوبیت ظاہر کرنی تھی اور یہ بتانا تھا کہ وہ رب کائنات مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، وہ اپنی شان دکھانا چاہتا تھا اور اس کے پیچھے بے شمار حکمتیں تھیں۔ تو جب یہ ایسا واقعہ ہوا کہ مردہ زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا تو وہ سب حیران ہو گئے، اور حیران ہونے کے باوجود، یہ بات دیکھنے کے باوجود ان کے اوپر کوئی تبدیلی نہ آئی، ان کے اندر کوئی چینج نہ آئی۔ قرآن فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود ایک مردہ زندہ ہو گیا اور تم نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا، لیکن پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم، وہ جو مردہ تھا اس کا نام عامیل تھا، یہ ہم نے سنا ہوا ہے، میں نے پچھلی دفعہ بتایا۔ اور جب وہ سارا کچھ بتا چکا اور وہ یہ خبر دے چکا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے، اتنا بڑا معجزہ واقعہ ہوا، سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن باوجود اتنے بڑے واقعے کے ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ جب دل سخت ہو جائے تو اس کے سامنے اگر بے شمار دلائل پیش کیے جائیں، باتیں سنائی جائیں، قرآن پڑھ کر سنایا جائے، اللہ کی ہدایت کی بات بتائی جائے، حتیٰ کہ اتنا بڑا معجزہ بھی دکھا دیا جائے، تو جس کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، قاسیۃ قلوبہم، جن کے دلوں کو سختی آ چکی ہوتی ہے، تو ان کے اوپر پھر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ معجزے کا اثر ہوتا ہے، نہ کرامت کا اثر ہوتا ہے، نہ آیات قرآنیہ ان کے اندر جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر اثر پذیری، اثر لینے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اور ہم حضور علیہ السلام کا یہ فرمان یہ ہم پڑھتے ہیں، ہم نے سنا کہ دل جو ہے وہ سخت کیوں ہوتے ہیں اور سخت لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا جب انسان فضول کلام کرتا رہتا ہے اور بے مقصد بولتا رہتا ہے تو اس وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم سارا دن جب باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں،
تو ہماری زبان کیا بولتی ہے؟ اگر تو ہم با مقصد بولیں اور ذکر خدا کے مطابق بولیں اور منشاء ربانی کے مطابق بولیں اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق آگے بات کریں تو وہ چیزیں ہمارے لیے باعث سے خیر ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کا ایک فرمان یہ ہے کہ انسان کو چاہیے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، وہ اچھی بات کہے یا اول یصمت، یا خاموش رہے، بیہودہ باتیں نہ کرے، اس لیے کہ وہ ساری دل کی سختی کا ذریعہ ہے۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ آقا علیہ السلام سے وہ بیان کرتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی بدبختی کی علامت ہیں۔ اگر کوئی انسان خود یہ دیکھنا چاہے اپنے آپ کو یا کوئی دوسرے کو دیکھنا چاہے کہ یہ انسان نیک بخت ہے، اچھا انسان ہے، خوش نصیب ہے یا یہ بدبخت ہے، تو اس کے اندر 4 نشانیاں دیکھ لی جائیں۔ پہلی بات یہ کہ اس کو خوف خدا سے آنکھوں سے آنسو نصیب نہ ہو، یعنی وہ اللہ کے خوف سے کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ اور دوسری نشانی کہ دل سخت ہو جائے، دل اتنا سخت ہو جائے جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ ایک مردہ زندہ ہو گیا لیکن پھر بھی ان کے اوپر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ تیسری بات آپ نے بیان کی کہ انسان کے اندر اگر بڑی بڑی امیدیں پیدا ہو جائیں، طول عمل، طول کہتے ہیں لمبے کو، عمل کہتے ہیں امید کو، انسان دنیا میں تھوڑی سی زندگی لے کر آتا ہے اور مخصوص دن ہے اس کے جانے کا، اور لیکن وہ بڑے بڑے پروگرام بناتا ہے، لمبی لمبی امیدیں لگاتا ہے، اور ان لمبی امیدوں کے لیے وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے چکر بازیاں کرتا ہے، جائز اور ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے۔ کہا کہ جب امیدیں بڑھ جائیں انسان کے دل کے اندر تو یہ بھی کسی انسان کے بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ چوتھی بات فرمائی کہ انسان لالچی بن جائے، حریص ہو جائے، اور اس کے دل میں یہ ہو کہ یہ مال بھی مجھے مل جائے، یہ جگہ بھی میری ہو جائے، یہ بھی میرا ہو جائے، ہر چیز مجھے ملے، یہ میں مالک بن جاؤں، اس کے اندر یہ حرص آ جاتی ہے تو یہ علامت بنتی ہے کہ وہ انسان کوئی خوش نصیب انسان نہیں ہے۔ اب یہاں بنی اسرائیل کے اندر جو قساوت قلبی، ان کے دل کی سختی آئی تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب ان کو کہا گیا، راستہ دے دیں شاہ جی کے لیے، جب ان کو کہا گیا، خوش آمدید، جب بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ کہا، حکم دیا کہ تم نے اگر مقتول کا پتہ لینا ہے تو اس کے لیے آسان سی بات ہے، گائے ذبح کر دو، اس کا ایک ٹکڑا مارو، وہ خود بتا دے جگہ زندہ ہو کر کہ میرا قاتل کون ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی، یا اے موسیٰ جاؤ اور جا کے اپنے رب سے تم ربہ کا یبین لنا، ہمیں بیان کرے، ماں ہی وہ کیسی ہو، رنگت کیسی ہو، عمر کیسی ہو، وہ جوان ہو، وہ بوڑھی ہو۔ کیلو کال میں پڑ گئے، سوال و جواب میں پڑ گئے، اور یہ وجہ ہے کہ انسان جب کیلو کال میں پڑتا ہے، بحث مباحثے میں پڑتا ہے، کثرت کلام میں جاتا ہے تو اس کے اندر پھر دل کی سختی آ جاتی ہے۔ قساوت قلبی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، دل کا سخت ہو جانا۔ اب اس کا اپوزٹ جو لفظ ہے وہ ہے رفتن، یعنی نرمی، دل کی نرمی، دل کا نرم ہونا اور دل کا سخت ہونا، یہ دل کی کیفیات ہیں۔ اب آگے ہم پڑھیں گے کہ جو دل نرم ہوتا ہے تو وہ اثر قبول کرتا ہے، اس کے اندر اثر لینے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن جو قاسیہ کے قلوب والا ہوتا ہے، اور قاسیت قلوبہم جس کو قرآن کہتا ہے، تو قاسی اس کو کے لیے بولا جاتا ہے جس کے اندر اثر لینے کی صلاحیت ختم ہو جائے، قرآن پڑھا جائے کچھ اثر نہ ہو، حضور کا فرمان سنایا جائے کچھ اثر نہ ہو، حتیٰ کہ اتنا بڑا معجزہ ہو، مردہ زندہ ہو، کچھ اثر نہ ہو۔ تو یہ بات ہم نے سمجھنی ہے کہ یہ ان کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو گئی تھی۔ آیت کا اگلا حصہ سمجھنے سے پہلے یہ بات ہم نے ایک تھوڑی سی سمجھنی ہے، اور وہ ذہن میں رکھے کہ اللہ رب العزت خالق کل کائنات ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ انسان کو بھی اس نے مٹی سے بنایا، روح پھونکی، یہ بولنے لگ پڑا، سمجھنے لگ پڑا، اس کے اندر حواس خمسہ آئے، تو ہم ایک مٹی ہو کر ان صلاحیتوں کے حامل بنے۔ تو وہی رب ہے جس نے جمادات کو، حیوانات کو، نباتات کو
بلکہ ہر شے کو احساس دیا ہے اس کے حسب حال، ہر ایک کو شعور دیا ہے اس کے حسب حال۔ یہاں یہ بات سمجھنی، اگلی آیت کا حصہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن فرماتا ہے تسبح لہ السماوات السبع، 7 آسمان اس کی تسبیح پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں، والارض، زمینیں اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں، ومن فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے وہ سارا کچھ اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور پھر وضاحت کی، فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں، الا یسبح بحمدہ، بلکہ وہ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ ہر شے، اب شے پتھر بھی ہے، شے انسان بھی ہے، شے جمادات نباتات، ہر شے شے ہے، اور جو شے شے کہلائے گی وہ اللہ کی تسبیح کرنے والے ہوگی، چاہے وہ ہمیں پتھر نظر آئے یا انسان ہو یا کوئی بھی شے ہو۔ قرآن وضاحت دیتا ہے، فرماتا ہے وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں ان کی تسبیح کرنا سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ پتھر کیسے تسبیح کرتا ہے، یہ درخت کیسے تسبیح کرتا ہے، یہ انسان کیسے کرتا ہے، یہ تو ہمیں سمجھ ہے، لیکن باقی اشیاء کی تسبیح ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے ہر شے کے اندر ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ایک طرح سے احساس پایا جاتا ہے، ایک طرح سے شعور پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک طرح سے اس کے حسب حال زندگی کا ایک پورشن موجود ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کے بعد ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ کفار کو قیامت والے دن اللہ رب العزت بولنے کی صلاحیت لے لے گا، اور ان کی یہ جلدیں یہ بول کر بتائیں گی یہ کیا کرتے رہے، اور جب وہ بول بول کر ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں بیان کریں گے تو وہ اپنی جلد سے مخاطب ہوں گے کہ تم میری جلد ہو کر میرے خلاف دلیل دے رہی ہو، میرے خلاف یہ گواہی دے رہی ہو۔ تو اس وقت وہ جلد بولے گی کہ جس طرح اللہ نے تجھے صلاحیت دی تھی بولنے کی دنیا میں، آج اسی رب نے مجھے بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، اور احادیث مبارکہ میں بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن میں ہم نے دیکھا پتھروں نے کلمہ پڑھا، درختوں نے حضور کی بات مانی، اور بے شمار انبیاء اور مرسلین کے ساتھ غیر انسان نے کلام کیا، گفتگو کی، باتیں کی، حتیٰ کہ ان کی اطاعت کی، بات مانی۔ تو ہم نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے مختصراً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تو آپ ایک لکڑی کے تنے کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، ایک لکڑی تھی اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ گفتگو کرتے تھے۔ کھجور کا سوکھا تنا تھا، خشک تنا تھا۔ تو جب آپ کو ممبر بنا کے دیا گیا، آپ ممبر پر بیٹھے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے سنا مسجد سے رونے کی آوازیں آتی تھی، اور اونٹ کے رونے کی آوازیں، جس طرح ایک اونٹ کا بچہ بلک بلک کے روتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم ادھر ادھر دیکھنے لگے، کوئی رونے کی جگہ، کوئی بندہ، کوئی چیز وہ ہمارے سامنے نہیں تھی۔ حضور رحمت کائنات جو ہر شے کی خبر رکھتے ہیں، وہ یہاں بھی جانتے ہیں وہاں بھی جانتے ہیں، وہ ہر شے کی خبر رکھتے ہیں۔ آپ ممبر سے اٹھے اور اس لکڑی کے پاس جا کر آپ نے اسے تسلی دی، اور تسلی دے کر اس سے گفتگو کی، کلام کیا۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے دوبارہ سرسبز کر دیتے ہیں، ہرا بھرا کر دیتے ہیں، اگر تو چاہے تو ہم تجھے جنت میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس نے کہا حضور میں جنت میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت آپ نے وہاں مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ کھدوا کر اس کو دفن کیا، عزت و احترام دی۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک سوکھا تنا ہو، درخت ہو، سوکھی لکڑی ہو، وہ بھی حضور سے محبت کرے تو اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، اس کو جزائے خیر دی جائے گی۔ وہ مسجد نبوی کے اندر دفن ہوا، اور قیامت والے دن جنت میں حضور کا ساتھ ملے گا۔ اگر ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے تھوڑا سا اپنے اندر تبدیلی لائیں اور حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کریں تو ہمارا کیا انعام ہوگا۔ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ ہم آیت کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ اور آقا علیہ السلام احد پہاڑ کو طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے جبل، پہاڑ ہے بھائی، پہاڑ۔ یہ لفظ جبل آپ نے پہلے ارشاد فرمایا، جبل کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کو۔ آپ نے کہا پہاڑ، توجہ گئی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں سرکار، کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہاڑ ہے لیکن یحبنا و نحبہ،
یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب پہاڑ ہے، نہ آنکھیں، نہ کان، نہ دل، نہ حواس خمسہ، جس سے محبت ہوتی ہے وہ ظاہراً کچھ بھی نہیں، لیکن جس مالک نے حواس خمسہ رکھنے والے انسان کو جذبہ محبت دیا، اسی نے اس پہاڑ کو بھی حضور کی محبت کا جذبہ عطا کیا۔ اور سرکار کائنات امام الانبیاء اس پہاڑ کی محبت کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، اور محبت کا جواب محبت سے عطا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں انی لأعرف حجرا، لوگوں میں تو اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، فی مکہ تھا، مکہ میں، کانا یسلم علیہ، وہ میرے اوپر سلام پڑھا کرتا تھا، پتھر تھا سلام پڑھتا تھا۔ تو آپ جو مومن ہو، کلمہ گو ہو، اگر اس کو سلام کا کہا جائے اور وہ مسئلے پوچھے کہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، کھڑے ہو کے پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، یہ جملہ درست ہے سلام کا یا وہ درست ہے، تو اس کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اس نے ایمان تو لے لیا، لیکن ایمان اس کا کس درجے کا ہے؟ یہ تو پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، پتھر سلامیاں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت امام پاک امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم کبھی نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ کے ساتھ باہر جاتے تو جس درخت یا پہاڑ سے گزرتے تو وہاں سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب بات یہ سمجھنی ہے، قرآن کہتا ہے، یہ ہم آیت مکمل کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جب اتنا بڑا واقعہ تھا کہ ایک گائے کو ذبح کر کے مردہ کو مارا، زندہ ہو گیا، پھر بھی تبدیلی نہیں آئی، ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا، اور ان کے دل ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اتنا بڑا واقعہ ہوا، دل پھر بھی سخت رہا۔ اب دلوں کی سختی قرآن کیسے بیان کرتا ہے؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا دل کس کیٹیگری کا ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، یہ تو پتھر کی طرح دل ہو گئے، پتھر ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی بڑھ کر سختی میں ہو گئے، پتھر یا اس سے بھی بڑھ کر سختی۔ اور پھر میں پوری آیت پڑھ دیتا ہوں، فرمایا وَإِنَّا، اب اللہ وضاحت دیتا ہے کہ لوگوں واقعات دیکھتے ہو، کرامات دیکھتے ہو، معجزات دیکھتے ہو، آیات سنتے ہو، یہ سارا کچھ کر کے حضور کی محبت کے نغمے سنائے جاتے ہیں، پھر بھی تمہارے دلوں کے اندر اگر تبدیلی نہ آئے تو تمہیں سوچنا ہے کہ تمہارے دل پتھر ہے یا اس سے بھی بدتر سخت ہو چکے ہیں، جبکہ پتھر تو وہ ہوتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ یہ اب اللہ نے دلوں کا حال پتھروں کی مثال دے کر سمجھایا، اور فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ تو ایسے پتھر ہیں کہ نہریں نکلیں، اور فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں جو پھٹ جائیں تو چشمہ نکل آتا ہے، پانی نکل آتا ہے۔ اور یہ دلوں کا حال اللہ سمجھا رہا ہے، فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ اب اس کو دیکھیں، اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ پتھر اللہ کے خوف سے کیسے گر سکتا ہے، سیانے بندے بہت ہوگے نا عقلمند، وہ کہتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں یہ کیسی باتیں آپ کرتے ہیں، انہیں کہیں جی یہ قرآن کی بات ہے، انہیں کہیں اچھا، وہ کہتے ہیں قرآن کی بات ہے ہمیں سمجھاؤ تو صحیح، انہیں کہیں کہ تمہیں اللہ ہی سمجھائے، وہ خود ہی کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے قرآن پڑھنے والوں، اے قرآن سننے والوں، قرآن کو ماننے والوں، یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اگر ہم اس کو پہاڑ پر بھی نازل کر دیں تو یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو کر گر جاتا۔ قرآن، یہ قرآن فرماتا ہے، اسی کو یہ کہا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ اب مفسرین نے، تفسیر عزیزی نے بڑی خوبصورت بات کی اور اسی پر بات ختم ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان، جس طرح اللہ نے یہاں پر پتھروں کی 4 قسمیں بیان کی ہیں، اسی طرح اگر انسانوں کے دلوں کو آپ دیکھیں تو ان کے اندر بھی 4 قسم کے دل پائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک وہ دل جو نور الہی سے فیض یاب ہوتا ہے، اللہ کے نور میں مستغرق ہوتا ہے،
فنا فی نور اللہ ہوتا ہے، اللہ کے نور کے اندر رہتا ہے، اور وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اندر سے، اس کی روح سے، اس کے قلب سے معرفت کی نہریں نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو سالک، جو لینے والا سچا مخلص بن کر اس کے پاس آتا ہے، وہ نور الہی کا فیض اسے عطا کرتا ہے، اللہ کے انوار و تجلیات بانٹتا ہے، وہ قلب سے نکل رہی ہوتی ہیں شعائیں، اور اس کو قرآن مجید فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ لوگوں، کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے تو نہریں نکل رہی ہیں، یہ ان خواص کی دل ہوتے ہیں جو قرب الہی کی خاص منزل پا چکے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا درجہ وہ ہے کہ جو علم نافع لیتا ہے، علم نافع حاصل کرتا ہے، اپنے قلب و روح کے اندر علم نفع دینے والا علم سماتا ہے، اور پھر جب وہ اس منزل اور مقام کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کا دل وہ چشمہ فیض بن جاتا ہے، اس کے پاس جو بھی آتا ہے تو وہ اس کے سامنے اس چشمے کی طرح فیض دیتا ہے کہ جب کوئی پیاسا کسی چشمے کے پاس جاتا ہے وہ اپنی پیاس بجھاتا ہے، اس کو پانی سے سیرابی ملتی ہے۔ اسی طرح ایک صاحب نافع علم رکھنے والی شخصیت، جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس سے بیٹھتے ہیں، تو وہ آپ کی راہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ یہ دوسری قسم کا دل ہے۔ اور تیسرا دل وہ ہوتا ہے کہ جو اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، بات مان لی، جو سنا، اللہ کا حکم سنا، سر تسلیم خم، حضور کا ارشاد سنا، دل و جان سے فدا ہو گیا، سچا غلام بن گیا، آقا کی تعلیمات کو اپنانے کا جذبہ لے لیا، اور زندگی ساری حضور کی سنت پر گزارنے کی کوشش کرتا رہا، وہ ایسا دل ہوتا ہے عبادت گزار، اطاعت شیار، نیکوکار۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ سنا تو اس کے اوپر خشیت الہی طاری ہوئی، اللہ کا خوف ہوا اور سر جھکا دیا، اور اللہ کی بات مان لی، شریعت مان لی، حضور کی بات کو مان لیا۔ یہ عبادت گزار دل ہے، یہ سجدہ کرنے والا دل ہے۔ چوتھا اور وہ بدترین دل جس کو قرآن پہلے نمبر پر بیان کرتا ہے کہ فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اتنا بڑا معجزہ دیکھا، فہی کالحجارہ، یہ تو پتھر ہیں، پتھر کی طرح ہے، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی سخت تر ہیں۔ یہ دل کس کا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر کرامت اثر نہ کرے، معجزہ اثر نہ کرے، کوئی محبت والی بات اثر نہ کرے، کوئی پیارا سا حضور کی شان میں شعر و نعت اثر نہ کرے، کوئی ایمان افروز بات اس کو سنائی جائے وہ اس کے لیے سنی انسنی کر دے، یہ سرکش انسان کی نشانی ہے، یہ پتھر دل انسان کی نشانی ہے، جو متکبر ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے، اللہ کی ذات کا بھی دل و جان سے اس طرح ماننے والا نہیں ہوتا، بس زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ ہم مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایسے شخص کو قرآن فرماتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو کر پتھر بن جاتا ہے یا اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ عرض میں کر چکا کہ جو قبول کرنے والا دل ہوتا ہے اسے قابل کہتے ہیں، خاطر قابل، قبول کرنے والا، اثر لینے والا، جیسے پانی زمین پہ ڈالے اس کے اندر چلا جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے، تو وہ قابل دل ہوتا ہے۔ اس کا اپوزٹ کون سا دل ہوا؟ قاسی دل، قاسی دل جس کے اوپر کوئی چیز اثر ہی نہ کرے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں قرآن مجید کی بلاغت دیکھیں، شاہ جی کمال کی بلاغت، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو دل ہیں وہ پتھروں کے ساتھ ان کی تشبیہ دیکھیں۔ اب پتھر تو ہمیں نظر آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں ملموس، تشبیہ ملموس، نظر آنے والی تشبیہ۔ اب دل جو ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ تو اندر ہے۔ اب نہ نظر آنے والی چیز کی کیفیت کو اللہ نے نظر آنے والی چیز کے حال کے ساتھ تشبیہ دے کر ہمیں بات سمجھائی۔ کہا تمہیں نظر آتا ہے نا پتھر کیسا ہوتا ہے؟ سخت ہوتا ہے، ڈاڈا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، کہا اس کو دیکھ لو۔ پھر آگے تفصیل بیان کی، ایسا بھی پتھر، ایسا بھی پتھر، نہریں بھی نکلتی، چشمے بھی نکلتے، لیکن بیان کیا اس کی سختی کو۔ تو ایک چیز دکھائی اللہ نے ہمیں کہ پتھر سخت ہوتا ہے، پھر اس کی تشبیہ
انسانوں کے دلوں کے ساتھ دے کر ہمیں یہ بات سکھائی کہ لوگوں جس طرح یہ پتھر سخت ہوتا ہے نا، اس طرح انسانوں کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے، اس کو نرم بھی کرنا پڑتا ہے، اس کو اس طرف لگانا پڑتا ہے۔ اب قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے، اللہ نے لوہے کا نام نہیں لیا جبکہ وہ سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ مفسرین خوبصورت باتیں کرتے ہیں، ہمارے یہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بلاغت نہیں پڑھی اس کو قرآن سمجھ ہی نہیں ہے، چاہے اس نے یاد کر لیا، تفسیریں پڑھ لی، کیونکہ جو اشارے میں قرآن کی بات قرآن سکھاتا ہے وہ کسی اور طریقے سے کوئی بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ اب قرآن پتھر سے مشابہت دے رہا ہے دل کو، اگر لوہے سے دیتا تو کیا معنی ہوتا کہ لوہے کی طرح سخت ہو گئے دل۔ تو مفسرین کہتے ہیں لوہا تو آگ پہ پگھل جاتا ہے، کوئی بھی دھات ہے اس کو جب آگ پہ رکھتے ہیں وہ پگھل جاتا ہے، لیکن اللہ نے پتھر کی مثال بیان کر کے کہا اس کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا کہ تمہارے دل اس طرح ہو گئے۔ اور بنی اسرائیل کے ان افراد نے یہ معجزہ دیکھا، پھر بھی ان کی زبانیں نہ بدلیں، انہوں نے دیکھ کر کہا جی نہیں یہ مردہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے قتل نہیں کیا، وہ نہیں بات مانی، انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا۔ اور قرآن فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو یہ بات کر رہے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اب اللہ نے اپنی ذات کے لیے، اپنی پہچان کے لیے 99 صفاتی نام بھی ہیں اور بے شمار نام ہیں، سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ پاک نے اپنا تعارف ہر طرح سے کرایا، لیکن یہاں اللہ پاک نے اپنی ذات سے غفلت کی نفی کی کہ اللہ غافل نہیں ہے جن کاموں سے جو یہ سب لوگ کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے اس کا نقطہ کھولا، انہوں نے کہا کہ غفلت کی اللہ نے نفی بیان کر کے اپنے کمال علم کو بیان کیا کہ لوگوں تمہاری بات کی ایک ایک جز سے اللہ باخبر ہے اور مکمل معلومات رکھتا ہے، تم جو سوچتے ہو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور جو دیکھتے ہو وہ بھی پتہ ہے، جو کرتے ہو وہ بھی پتہ ہے، جو کر چکے ہو وہ بھی پتہ ہے، اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو سنوار لو۔ ایک حدیث میں آقا علیہ السلام کا فرمان مفہوم میں بیان کرتا ہوں، آپ نے فرمایا رو لوگو رویا کرو، رو اور رونا نہ آئے تو بتکلف رونے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ دوزخ والے دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح جاری ہوں گے جیسے چھوٹی چھوٹی نہروں میں پانی جاری ہوتا ہے، روتے روتے آنسو خشک ہو جائیں گے اور خون بہنے لگے گا جس سے آنکھوں میں زخم ہو جائیں گے، اور وہ اس قدر کثرت سے خون اور آنسو جمع ہو جائیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں بھی چلائی جائیں تو چلائی جا سکیں گے۔ یہاں بھی سے ہم دل کی سختی کا علاج بھی سرکار نے فرمایا اگر کوئی بھی شخص ہے وہ قبر اور دوزخ اور حشر کے حالات کا مراقبہ کرے، آنکھیں بند کرے اور سوچے کہ قبر میں کیا ہوگا، کل میں نے بھی جانا ہے، اگر آج کوئی گیا ہے تو کل میرا بھی نمبر ہے، قبر میں کا اور حشر کے جو جتنی معلومات ہیں ان میں آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیا کرے تو اس کے دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور مسکین کو کھانا کھلانا یہ دل کی سختی کا علاج ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کا نور، قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔